موضوع الدرس في جزاء المفسدين في الأرض سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة عن أنس بن مالك منها ما رواه من طريقين عن سلام نبي الصحابة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما ندمت على حديث سألني عنه الحجاج قال أخبرني عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من أرينة من البحرين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقوا من بطونهم وقد اصفرت ألوانهم ودمرت بطونهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی اتنا نادم نہیں ہوا حدیث بیان کرنے پہ، میں کبھی اتنا نادم نہیں ہوا حدیث بیان کرنے پہ. یہ جو حدیث میں نے بیان کی اس پہ مجھے بڑی ندامت. مقصد یہ تھا کہ میں نہ کرتا گیا. کہنے لگے کہ مجھے حجاج نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرمین اور مفسدین فی الارض کو سب سے زیادہ سخت سزا کیا دی؟ تو اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ میں اس ظالم کو نہ بتاتا کیونکہ حجاج تو پہلے ہی ظالم تھا نا. تو ایک ظالم جو ہے پھر وہ اپنے لیے راستہ بناتا ہے نا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو حدیث بیان کی کہ بھئی قبیلہ ہے
عقل و رینا بحرین کے رہنے والے کچھ لوگ تھے جو حضور کی خدمت میں مدینہ منورہ میں آئے اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا. اصل میں وہ منافق تھے. تو حضرت انس فرماتی ہیں کہ ان کو پھر مدینہ منورہ کی آب و ہوا جو تھی نا وہ راس نہ آئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے رنگ بالکل پیلے ہو گئے اور ان کے پیٹ جو تھے وہ بڑھ گئے. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارا تو یہ حال ہو گیا. حضور پاک نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤ. مدینہ منورہ سے باہر دور ایک جگہ تھی جہاں صدقے کے خیرات کے مال غنیمت کے جو اونٹ آتے تھے نا وہ باڑا تھا بڑا, وہی اونٹ تھے حضور کے. آپ نے فرمایا کہ ان کو وہیں لے جاؤ اور پھر وہاں لے جانے کے بعد ان کو اونٹوں کا دودھ بھی پلاؤ اور پیشاب بھی پلاؤ. تو یاد رکھیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہت بڑے امام ہیں جن کی فقہ اس ملک میں رائج ہے. یہاں فقہ حنبلی پہ مسائل ہوتے ہیں, یعنی عدالتوں میں, فیصلوں میں, قضاء میں, فتویٰ میں, سب جگہ فقہ حنبلی ہوتی ہے. تو ان کے نزدیک تو اسی حدیث مبارک سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ بھئی بول ما یوکل لحمہ, یعنی وہ جانور جس کا ہم گوشت کھاتے ہیں, مثلا بکری ہے, بکرا ہے, دمبا ہے, اونٹ ہے, جب وہ گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے. اور اسی حدیث سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان کو اونٹوں کا پیشاب بھی پلاؤ اور دودھ بھی پلاؤ. تو اگر حرام ہوتا تو حضور حرام کے لیے کیسے حکم دیتے؟ کیونکہ اللہ کا پیغمبر کبھی کسی کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حرام چیز پلاؤ اس کو. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, بول ما یوکل لحمہ جو ہے وہ حلال نہیں ہے. یعنی آدمی جانور کا دودھ تو پی سکتا ہے لیکن پیشاب نہیں پی سکتا. اس حدیث کے بارے میں وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بیمار تھے, ان کے پیٹ بڑھ گئے تھے, ان کو ہائپاٹائٹس ہو گیا, ارکان ہو گیا تھا, پیلے ہو گئے تھے, پیلیا کی بیماری پڑ گئی تھی. تو بیماری کے لیے تو ہر چیز جائز ہے. اب بھی اگر کوئی آدمی بیمار ہے, شدید بیمار ہے, اور ایک حاذق طبیب کہتا ہے بھی اس کو مثلا شراب پلائیں, تو وہ مجبوری میں جائز ہے. اسی طرح جیسے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے قرآن میں سارے مسائل الحمدللہ آپ نے پڑھے ہیں, اللہ کرے کوئی یاد بھی رہ جائے, کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور کچھ بھی نہیں کھانے کو مجبور ہو گیا, سامنے دیکھا تو ایک مردار جانور پڑا ہے تو کھا سکتا ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ, یعنی جو معذور ہے, مضطر ہے, بھوک میں مجبور ہے کہ مر جاؤں گا, غیر متجانف لإثم, وہ گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن کیا کرے, جان بچانی, تو اس کو شریعت نے اتنا کھانے کی اجازت دی ہے جس سے جان بچ جائے. اچھا, کئی دن تک کچھ نہیں ملا تو کھاتا رہے گا. تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ بھئی حالت اضطرار میں یا بیماری میں وہ تو پھر ایسی چیز حرام چیز بھی کھلائی جا سکتی, تو وہ تو بیمار تھے. اور پھر اس حدیث مبارک میں جو بڑی طویل حدیث ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایک تو وہ منافق تھے, دوسرا انہوں نے حضور کے چرواہے کو بھی قتل کر دیا جو اونٹوں پہ رہتا تھا.
پھر صرف قتل نہیں کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کی آنکھوں میں بھی انہوں نے سلاخیں اور چھریاں ماری. جب ٹھیک ہو گئے اور حضور کے اونٹ بھی بگا کے لے گئے، یعنی قتل بھی کیا، چوری بھی کی اور نفاق بھی کیا، منافق کے ظاہر اسلام باطن کفر. اب حضور پاک نے حکم دیا کہ ان کو پکڑ کے لایا جائے. ان کو لایا گیا، آپ نے حکم دیا کہ ان کے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، اور فرمایا کہ سلاخیں لوہے کی آگ میں گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیری جائیں. سمل اعینہم، ان کی آنکھوں میں حضور نے سلائی پھروا دی لوہے کی گرم کر، اور پھر ان کو دھوپ میں چھوڑ دیا گیا. اور تڑپ رہے تھے، مانگ رہے تھے، مٹی چاٹ رہے تھے زبان سے، پیاس تھی، شدت تھی، لیکن اسی حالت میں وہ مر گئے. لیکن بعد میں حضور نے یہ سزا دینی بھی ختم کر دی کہ کسی کی آنکھیں نکالی جائیں، یا اگر کوئی آنکھ نکالتا ہے اس نے تشدد کیا ہے تو اس کے ساتھ ایسے کیا جائے. بس لا قوت الا بالسیف، اگر کسی نے کچھ بھی کیا ہے تو قصاص جو ہے تلوار سے ہوگا، بس تلوار مارو اور گردن اڑا دو. تو امام صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کا اگر اول و آخر تو منسوخ ہو گیا، تو بہرحال اللہ تمام ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں. کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے ائمہ مجتہدین ہیں وہ سب کے سب ماجور ہیں، معذور نہیں ہیں، یعنی ان کے لیے اجر ہے، ان پر گناہ کوئی نہیں. وجہ کیا ہے کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اور جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو المجتہد یخطئ و یصیب، کبھی صحیح فیصلے پہ پہنچتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا ان اخطا، اگر اس سے غلط بھی ہو جائے اجر اس کو ملے گا، اس نے محنت تو کی ہے نا. وَإِنْ أَصَابَ، اگر اس نے فیصلہ کیا، اجتہاد کیا اور ثواب کو بھی پہنچ گیا، فَلَهُ أَجْرَانِ، پھر اس کو 2 ثواب ملیں گے، ایک محنت کرنے کا، ایک حق میں پہنچنے کا. تو اگر کسی امام نے کوئی ایسا فتویٰ دیا ہے، اجتہاد کیا ہے جو بعد میں خطا بھی ثابت ہو جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، وہ معذور ہے، اس پر گناہ نہیں. یہی تو وجہ ہے نا کہ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جب جنگ ہوئی ہے نعوذ باللہ، تو پھر ان میں ایک فریق تو جہنم میں جاتا نا. لیکن خود حضرت علی نے فرمایا قتلانا فی الجنہ، ہمارے یہاں ان کے جو بھی مارے گئے ہیں سب جنتی ہیں. اللہ نے بھی فرما دیا کلن وعد اللہ الحسنى، ہم نے سب سے جنت کا وعدہ کیا. وجہ کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اجتہاد کیا. ان کا اجتہاد یہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے، ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے. میں نے کہا دیر کرو. ان کا بھی اجتہاد تھا، میرا بھی اجتہاد تھا. اگر وہ خطا پر بھی تھے لیکن اجر تو ہے نا ان کے لیے، تو اس لیے آپ نے فرمایا قتلانا فی الجنہ. اور یہی تمام اہل سنت والجماعت کا سلفن خلفن صحابہ سے لے کر آج تک یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی جنگ میں دونوں جنتی ہیں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں دونوں جنتی ہیں. اجتہاد کی غلطی ہے، خطا ہو گئی. اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ حق پہ حضرت علی تھے، حق حضرت علی کے ساتھ تھا، ان سے خطا ہو گئی، لیکن وہ مجتہد مختی ہیں، اجتہاد میں خطا ہو گئی. یہی وجہ تھی. ورنہ دیکھو نا اصولی بات ہے، جنگ کے اندر جو لوگ مارے جائیں گے نعوذ باللہ وہ تو مارے گئے دشمن ہیں. اچھا، ان کا مال مال غنیمت ہوگا، ان کی عورتوں کو کنیزیں بنائی جائیں گی. تو نعوذ باللہ اگر یہ جنگ ہے اور وہ کافر ہو گئے تھے تو بی بی عائشہ کو کوئی کنیز بنائے گا امہات المومنین کو؟ پھر کہاں جائیں گے آپ؟
یہی وجہ تھی کہ سیدہ عائشہ کا ہودج جب اونٹ سے گرا اور بی بی گری تو سب سے پہلے دوڑ کے چادر ڈالنے والے حضرت علی تھے. اور اب آپ نے یہی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ آج حضور کی محبوبہ زمین پہ پڑی. آپ نے فرمایا یا امہات المومنین، خود کو بھی ہلاک کیا، ہمیں بھی ہلاک کیا. اور حضرت علی نے 40 مرد و عورتیں ساتھ دی، وفد بنا کے بھیجا کہ بی بی عائشہ کو عزت کے ساتھ. آپ نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہوں؟ نے کہا مکہ شریف جاؤں گی. آپ نے کہا مکہ پہنچاؤ. اور حضرت علی بی بی عائشہ کے رکاب پکڑ کے چلتے رہے اور بہت لمبا سفر 2-3 میل تک. صاحب نے کہا ماں ہے میری، امہات المومنین ہے، خطا ہو گئی، اجتہادی خطا ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خطا اجتہادی تو نبی سے بھی ہو جاتی ہے. صحابہ تو صحابہ ہے نا، پیغمبر سے بھی ہو جاتی. اب دیکھیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر نے تو یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ان کو مہلت نہ دیں، آج دشمن ہمارے ہاتھ میں ہے، قتل کر دیں ان کو، ہمیشہ کے لیے کفر کی طاقت کو مٹا دیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دو. تو حضور سے خطا ہو گئی. اللہ نے فرمایا میرا نبی اگر میں آپ کے گناہ معاف نہ کر چکا ہوتا تو اس غلطی میں پکڑ لیتا تھا. حضور رو رہے ہیں، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں. حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا عمر عذاب ایسے قریب آ گیا تھا جیسے یہ درخت ہے، اگر اللہ کا عذاب نادر ہوتا ما نجا منہا الا عمر و سعد، صرف تم بچتے اور حضرت سعد بچتے، باقی کوئی بھی نہ بچتا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فی عذاب عظیم. اللہ نے فرمایا میرے نبی اگر میری تقدیر کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، میں آپ کو معاف نہ کر چکا ہوتا تو آج میں پکڑ لے. لیکن نبی کی خطا اجتہادی میں اور غیر نبی کی خطا اجتہادی میں فرق ہے کہ ایک عالم ہے، صحابی ہے، تابعی ہے، محدث ہے، اجتہاد کیا، خطا ہو گئی، وہ ساری زندگی بھی اس خطا پہ قائم رہ سکتا ہے. لیکن اللہ کا نبی کبھی خطا پہ قائم نہیں رہتے، ان کو فوراً وحی آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ خطا کی. ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، دوسرے کی اصلاح نہیں ہوتی، واحد توانی نہیں. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ائمہ مجتہدین کے مسائل میں اختلاف آ جاتا ہے کہ اس کا اجتہاد ہے. اب جیسے امام شافعی کا اجتہاد تھا کہ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد یا حج کرنے کے بعد 3 بال بھی کٹوا لے تو کافی ہے، دم نہیں پڑے گی. یہ اسی لیے دیکھا نا ہم سب کھڑے ہوتے ہیں اب کینچی لے کے، 2 ادھر سے کاٹے، 2 ادھر سے کاٹے، 2 ادھر سے کاٹے. بھئی ایک تو فائدہ ہو گیا. آج کل تو جس مذہب میں فائدہ ہو آدمی ادھر ہی چلا جاتا ہے نا. آج حالانکہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، آدمی جس مسلک پہ ہے اس پہ کہاں نہ رہو. یہ تھوڑا ہے کہ جہاں میٹھا ملے وہاں چلے جاؤ. یہی مسئلہ آج کل طلاق میں ہو رہا ہے، جہاں فائدہ ہوتا ہے. اور جی اس مولوی نے یہ کہا ہے تمہاری بیوی ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، فائدہ ہو رہا ہے نا. اور وہ تو ایسی غلطی ہے نا کہ ائمہ اربع بھی نہیں کہتے، سب 4 امام کہتے ہیں کہ طلاق 3 ہے، ایک ہے، 2 ہے. کوئی ایک تو ساتھ دے نا، وہ تو بعض علماء کا اجتہاد ہے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. لیکن دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جمہور کس طرف ہے. 4 صحابی ایک طرف ہے، 1 صحابی ایک طرف ہے. صاف بات ہے کہ 4 کی بات میں وزن ہے.
تو بہرحال یہ ہے کہ امام شافعی کہے گی اچھا یہ بھی سمجھا کریں بعض اوقات مصیبت ہوتی ہے کہ ہم ائمہ کی باتیں سمجھتے نہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ 3 بال کاٹ لے یا 3 بالوں کو آگ لگا دے یا 3 بال نوچ ڈالے تو کسر کا اطلاق ہو جائے گا، دم نہیں پڑے گی. وہ نہیں کہتے کہ ایسے کرتے رہو، بات سمجھو. وہ کہتے اگر کسی نے ایسے کر لیا کہ اس کو نہیں ملا، اس نے اپنے 3 بال پکڑ کے کھینچ لیے، تو کہتے ہیں اب دم نہیں پڑے گا، کیونکہ کسر تو ہو گئی نا. کسر کا معنی ہے کٹوانا، تو 2 کٹائے یا 3 کٹائے یا 100 بال کٹائے، کٹانے والوں میں تو آ گیا نا وہ. ورنہ امام صاحب یہ نہیں کہتے کہ ایسا کرو، یہ غلط فہمی ہے. وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس طرح پھرواؤ، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کم از کم 4تھا حصہ بالوں کا کٹ جائے. یہ تو ایک صورت ہے کہ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو باقی سارے ائمہ کہتے ہیں دم دینی پڑے گی. وہ کہتے ہیں نہیں، دم نہیں پڑے گی، مقصرین میں یہ شامل ہو گیا. کٹانے والوں میں تو ہو گیا، اور کہہ سکتا ہے میں نے بال کٹائے ہیں. اگر بالکل نہ کٹاتا تو دم پڑ جائے. اب تو ہم نے تو فیشن بنا لیا ہے نا کہ چلو جی عمرہ بھی کر لیا، بال شالوں کی کٹنگ میں بھی فرق نہ آیا، 2 بال ادھر سے اور 2 ادھر سے. السلام علیکم. انا للہ و انا الیہ. نہ کرو عمرہ اللہ کے بندے، کس نے کہا ہے کہ عمرہ کرو؟ عمرہ کو فرض ہے، ایک نفلی عبادت ہے، کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرو. کہ اور یہ دیکھو کہ حضور پاک نے اس طرح پھروایا، بال کٹوائے ہیں یا 3 بالوں کو ٹک لگوایا ہے؟ ادھر تو کہتے ہو نا بھی اسی طرح کام کرو جیسے حضور نے کیا. تو حضور پاک نے تو ہمیشہ اس طرح پھروایا ہے، صرف ایک دفعہ بال کٹوائے. حضور پاک نے 4 عمرے کی ہے زندگی میں، اور 3 عمروں میں بھی اس طرح پھروایا ہے. ایک حج کیا اس طرح پھروایا ہے. صرف ایک عمرے میں بال کٹوائے ہیں، لیکن وہ بھی سارے سر کے. تو اس لیے آدمی جان نہ چھڑایا کرے. تو باقی ائمہ کی تحقیق ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت. آپ دیکھیں نا جیسے انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے بڑا ندامت ہوئی کہ میں یہ حدیث بیان نہ کروں. بھائی حالانکہ حدیث بیان کرنے کا تو حکم ہے، بھی اگر حضور کی حدیث آپ نے سنی ہے تو آگے بیان کرو. لیکن ایک ظالم کے سامنے میں بیان نہ کرتا کہ وہ ظالم جو ہے دلیل پکڑ لے گا. اچھا ایسی سخت سزا بھی دی جاتی ہے، ایسی سخت سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہے. تو حجاج نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ اور حضرت انس فرماتے ہیں فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آثارہم. حضور نے ان کے پیچھے آدمی بھیجے کہ ان کو پکڑ کے لے آؤ. فقطع ایدیہم وارجلہم وسمر اعینہم ثم القاہم فی الرمضاء حتی ماتوا. حضور نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور ان کی آنکھوں میں بھی لوہے کی گرم سلاخیں ڈالی جائیں، اور اس کے بعد پھر ان کو تپتے ہوئے دھوپ میں پتھروں پہ پھینک دیا جائے حتیٰ کہ وہ مر گئے. وقال الحجاج اذا صعد المنبر يقول ان رسول الله قد قطع ايدي قوم وارجلهم ثم القاهم في الرمضاء يتماتوا بحال زود من الابل. فقال الحجاج يحتج بهذا الحديث على الناس. حجاج جب منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہو دیکھو حضور نے صرف اونٹوں کی چوری کرنے والوں کو یہ سزا دی ہے، تو میں کیوں نہ سزا دوں تمہیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو وہ بھی اس حدیث سے پھر دلیل پکڑتے تھے. اور وجہ یہی ہوتی ہے میرے عزیز، میرے محترم، میرے بزرگوں، خدا کے لیے دین کو سمجھا کرو. ہر باطل فرقہ جو ہے نا وہ بھی حدیث کے الفاظ سے اپنے لیے راستہ بناتا ہے. اب مثلا اسلام میں ابتدا کے اندر متع جائز تھا. جیسے شراب کے بارے میں حکم نہیں تھا، صحابہ بھی شراب پیتے تھے. یہ بڑی ظلم ہوگا کوئی آدمی بخاری شریف کی حدیث نکال کے دکھائے یہ دیکھو جی صحابہ شراب پیتے تھے.
اللہ کے بندے اس وقت حرام ہی نہیں تھا. اب یہ تو عالم آدمی کہہ سکتا ہے بھی حرام ہونے والی آیت کب نازل، اس کے بعد حدیث دکھاؤ. جب ایک چیز حرام ہی نہیں تھی. اچھا حضور مکے میں رہتے تھے، 5 نمازیں فرض ہی نہیں تھی، صحابہ نہیں پڑھتے تھے. اب ہم کیا کہیں گے نعوذ باللہ سارے بے نماز تھے. اور خدا کے لیے دین سمجھا کرو بھائی، نماز فرض ہی نہیں ہوئی تو کیا پڑھیں؟ سب سے پہلے تو صرف تہجد کا حکم آیا، صحابہ پڑھتے تھے. 5 نمازیں لیلۃ المعراج میں آئی ہیں اور ان کی تنفیذ، تکمیل اور تفصیل مدینہ منورہ میں جا کے شروع ہوئی ہے. اس کے بعد دکھاؤ کہ فلاں صحابی نماز نہیں پڑھتے تھے. بلکہ صحابہ تو یہ کہتے ہیں جو 2-3 نمازوں میں ہمیں مسجد میں نظر نہیں آتا تھا، انا نعدہ نفاقا، ہم سمجھتے تھے کہ یہ منافق تو نہیں کہ مسجد میں جماعت میں نہیں آئے. پھر جا کے تحقیق کرتے بھی بیمار تھا، مریض تھا یا سفر پہ ہے، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی گھر ہو اور مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے. بعض امام تو فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر کوئی ہمسایہ ہے مسجد کا جہاں اذان پہنچ رہی ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ماں سوا مسجد کے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچارہ آیا، محنت کی، مسجد پہنچا، جماعت ہو گئی تھی اور آدمی کوئی نہیں، اب گھر جا کے بچوں میں جماعت کر لو، مسئلے کو سمجھا کر. اب متا جب حلال تھا تو صحابہ بھی کرتے تھے. اور متا کیا ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ براہ راست ایک مرد جو ہے وہ طے کر دیتا ہے کہ جی میں اس شہر میں 3 راتیں گزارنا چاہتا ہوں، تو 3 راتوں کے لیے میں آپ کو بک کر رہا ہوں، تو آپ کتنے پیسے لیں گی؟ اس نے کہا 3 درہم لوں گی. اور نے کہا میرے پاس ٹھکانا بھی نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ ایسا کریں مجھے 4 درہم دیتے رہیں بھی میرے گھر میں. نے کہا ٹھیک ہے تو جائز ہو گیا. یہ تھا متا، نہ گواہ، نہ خطبہ، نہ میراث، نہ طلاق، کچھ نہیں، بس صرف آپس میں کر لیا. جیسے آج کل ہمارے بڑے بڑے جو ذمہ دار ہیں نا، یہ بڑے بڑے جگیردار اور ذمہ دار اور تمندار اور ذیل دار، یہ سب دار جو ہے نا، ان کے گھروں میں بھی ایسی کئی ہوتی ہیں جی تن بخشی کی ہوئی ہے. کیا مطلب بھائی؟ اس نے جی مجھے تن بخشا، میں نے قبول کر لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ لا متعہ فی الاسلام، اب مسلمانوں کے اندر متع حرام. قرآن کا حکم آ گیا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. اللہ نے فرمایا تم پہ تمہاری بیوی حلال ہے یا جہاد میں جو باندھی تمہیں ملے وہ حلال ہے، اس کے علاوہ سب حرام. تو اب متع بھی گیا، نکاح موقت بھی گیا، وہ تن بخشیاں بھی گئی، ہر چیز حرام ہو گئی. اب اس آیت کے بعد دکھاؤ گے کسی صحابی نے متع کیا ہے؟ حضرت ابن عباس کا جو حوالہ دیتے ہیں وہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی تو وہ جائز سمجھتے تھے. جب حدیث پہنچی رجع عن قولہ، آپ نے اپنا پہلا فتویٰ چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو حرام. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب جو مسلمان ملکوں میں بھی ہیں، اللہ معاف کرے، ہر جگہ ہیں جو بازار حسن بھی کہلاتے ہیں، شکلیں بھی کہلاتے ہیں، منڈیاں بھی کہلاتی ہیں، ان میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ ساری شیعہ ہو جاتی ہیں. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری شیعہ ہوتی ہے. کیوں؟ اب اصلی نسلی تو اپنا عورتیں ہیں نہیں نا. وہ ایک دفعہ میں کسی دوست کے لیے گیا تھا کام کے سلسلے میں، پرانی بات ہے، اس وقت یعنی میں نے دورہ حدیث تو پڑھ لیا تھا لیکن وہ بہرحال دوسرے چکروں میں بھی، الیکشن اور یہ اور وہ اور چیئرمینی اور وہ جھگڑوں میں بھی تھا.
تو بہرحال میں کسی کو چھڑانے کے لیے گیا تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے اتفاق سے بات چل پڑی، تو میں نے کہا بھی آج کل تو مشکل یہ ہو گئی ہے نا کہ کوئی شریف آدمی، خاندانی آدمی، نسلی آدمی، پہلے ہوتے تھے نا جی فلاں نسل فلاں نسل فلاں اصل سے ہے، وہ نہیں ملتے ہیں۔ تو وہ ایک آدمی تھا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مکی صاحب آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، آج کل تو اصل نسل والی کنجری نہیں ملتی، آپ شریف آدمی کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ ان کا کوئی بڑا تھا، طوائف ان کا کوئی چودھری وودری تھا، اور کہا جی آج کل تو اصلی نسلی طوائف بھی نہیں ملتی اور آپ شریف لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کہاں سے ملیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو خاندان چلتے تھے نا، جن کے پاس بادشاہ اور راجے مہاراجے اپنی اولادوں کو تہذیب سکھلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے، آج تو کسی نے اغوا کیا، اس کے پاس پھر اس کے پاس پھر اس کے بعد آخری انجام بازار میں آ کے کنجری بن گئی۔ انہوں نے کہا آج کل تو یہ کنجریاں ہیں، یہ گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیاں ہیں، لڑکے بھگا دیتے ہیں، پیسے ختم ہو گئے یا پکڑے گئے، پولیس والوں نے 2-3 دن راستے میں 5-10 چھتر لگائے، چوتھے دن لڑکی گئی، 4 دن پولیس والوں نے رکھی، 8 دن زمیندار نے رکھی، پھر اقتدار میں آ گئی۔ اب تو یہ ہیں۔ اچھا وہ شیعہ کیوں ہو جاتی ہے کہ شیعہ کے نزدیک متا جائز ہے، وہ راستہ نکالتی ہے کہ میں جو گناہ کر رہی ہوں گناہ نہیں ہے، متا ہے، پیسے لیے وقت دیا ہے میں نے۔ آج کل ہر آدمی اپنے مطلب کی حدیث بیان کرتا ہے۔ اب حجاج ظلم کر رہا ہے، حدیث رسول اللہ کی پڑھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو پھانسی دی اس ظالم نے، تو ایک صحابی نے آ کے کہا اللہ کے بندے یہ اللہ کا حرم ہے، من دخلہ کان آمنا۔ کہنے لگا حضور کی حدیث ہے کہ اللہ کا حرم ہر آدمی کو پناہ دیتا ہے، ولا فارن بدم، جو کسی کا قتل کر کے بھاگے اس کو پناہ نہیں دیتا، یہ قاتل ہے اس لیے میں قتل کر رہا ہوں۔ اس نے بھی حدیث پڑھ۔ اس لیے ہمیشہ ڈرا کریں، یہ نہ کہا کریں گے جی وہ تو جی حدیث پڑھتا تھا، جی حدیث سارے پڑھ دیتے ہیں، لیکن حدیث کو سمجھنے کی بھی اللہ توفیق دے، حدیث پاک کا مطالعہ ہو، تمام احادیث میں نظر ہو، اور پھر اللہ ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ ہر آدمی حدیث سمجھ لے۔ اللہ رحمت ساری زندگی ہم لوگ پڑھتے رہے، آیت قرآن کی صحیح معنوں میں ایک آیت بھی اچھی طرح سمجھ نہیں آتی، ساری زندگی طالب علم بھی رہے اور پڑھتے بھی رہے، الحمدللہ پڑھاتے بھی رہے، پھر بھی ایسی مشکل جگہ آ جاتی ہے کہ چکر آ جاتا ہے، ساری رات کتابیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے، اور علماء آتے ہیں مگر یار یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تم ڈھونڈو تم دیکھو، وہ بھی بیچارے ماتھا لگاتے ہیں بڑی مشکل سے۔ لیکن پرانے لوگ جو تھے نا جی ان کا الحمدللہ علم بھی تھا، تجربہ بھی تھا۔ میں ایک حدیث ڈھونڈ رہا تھا، 3 راتیں جناب سارا گھر کا کتب خانہ میں نے الٹ دیا ہے، اس کو نکالو اور اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو۔ والد صاحب زندہ تھے، والد صاحب نے ایک دن دیکھا، 3 دن تو انہوں نے بھی مجھے نہیں روکا، انہوں نے کہا چلو کتابیں پڑھ رہا ہے تو اچھا ہے، پڑھتا ہے۔ 3 دن کے بعد نے کہا ادھر آؤ بھائی مولوی مکی صاحب کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ میں نے کہا جی فلاں حدیث نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا فلاں کتاب لے آؤ، میں انہوں نے کہا اس کا صفحہ 300 کھولو، کھولا وہاں حدیث لکھی کہ میں نے 30 سال پہلے پڑھی تھی، تمہیں حدیث نہیں مل رہی ہے۔ تم لوگوں کا نہ حافظہ تو رہا نہیں ہے تمہارا، کیسے یاد ہے؟ 30 سال پہلے میں نے یہ حدیث دیکھی تھی، مجھے وہ صفحہ بھی یاد ہے، مجھے اپنے مسئلے میں یہی مشکل پیش آئی تھی جس مشکل میں آج تم پڑے ہوئے ہو۔ یعنی ہم نے کئی دفعہ دیکھا والد صاحب کو کوئی مسئلہ دیکھنا ایسے کتاب کو وہی نکلا، اتنا تجربہ ہو گیا۔ یہ کوئی علم غیب نہیں، تجربہ ہے کہ ابھی کتاب کے نصف میں ہوگا یہ مسئلہ، ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، بس ایسے کیا وہی جگہ نکلا، اور ہم جناب رگڑے لگا رہے ہوتے ہیں، صورت ہی نہیں ملتی، آیت ہی نہیں ملتی۔ تو اب جناب فرماتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی افسوس رہا کہ میں اس ظالم کو یہ حدیث نہ سناتا،
وقال ابن جرير حدثنا علي بن سالم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثني سعيدا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال كانوا 4 نفر من ارینا، 7 جو تھے وہ ارینا کے تھے، و3 نفر من عقل، اور 3 جو تھے وہ قبیلہ عقل سے تھے. فلما اتى بهم قطع ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم ولم يسمهم وتركهم يتكمون الحجاره بالحره. حرہ میں، حرہ شرقی، حرہ غربی مدینہ منورہ میں اب بھی یہ علاقہ ہے نا، تو وہاں پتھروں میں، گرم پتھروں پہ ان کو ڈال دیا گیا. فانزل الله بذلك آیت نازل ہوئی، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الى اخره. وقال ابن زياد حدثنا علي بن حرب المنصري قال حدثنا ابو مسعود بن عبد الرحمن بن حسن الزجاج قال حدثنا ابو سعيد البقال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رهط من ارينة اتوا رسول الله. یاد رکھو، کبھی ارینا، کبھی اکل، کبھی ارینہ و اکل، یہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. وَبِهِمْ جُهْدٌ مُصْفَرَّةٌ أَلْوَانُهُمْ، ان کے رنگ پیلے ہو گئے تھے. عظیمۃ بطونہم وَأَمْرَهُمْ يَلْعَقُوا بِالْإِبْلِ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَفَعَلُوا فَصَفَتْ أَلْوَانُهُمْ وَخَمَصَتْ بُطُونُهُمْ وَسَمِنُوا. اب حضور نے حکم دیا کہ ان کو وہاں اونٹوں میں بھیجو، ان کا پیشاب بھی پیئے، ان کا دودھ بھی پیئے. انہوں نے کیا تو اب رنگ بھی صاف ہو گیا اور پیٹ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا. یاد رکھو کہ ہر دودھ جو ہے پینے سے آدمی کا پیٹ بڑھتا ہے. یہ اونٹ کا دودھ ہے جس کے پینے سے آدمی کا پیٹ کم ہوتا ہے، بڑھتا کبھی نہیں. یہ قاعدہ ہے کہ اونٹ کا دودھ جو ہے وہ الٹا کم کرتا ہے، وہ بڑھاتا نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہوتی. اب دیکھیں نا جی کہ اپنا بادام میں کتنا تیل ہے، لیکن وہ کولیسٹرول کو ٹھیک کرتا ہے، کولیسٹرول کو بڑھاتا نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اخروٹ میں کتنی تیل ہوتا ہے، لیکن اخروٹ کھانے سے شوگر کا بھی فائدہ ہے، کولیسٹرول کو بھی لیول پہ رکھتا ہے، اور بھی کئی بیماریاں ہیں، دل کے دورے سے بھی بچاتا ہے، حالانکہ اس میں بھی تیل ہے. اب زیتون کا تیل دیکھیں، وہ بھی تیل ہے، لیکن 1 چمچ صبح 1 رات کو پی لیں، کولیسٹرول بھی ٹھیک رہے گا، ہر چیز ٹھیک رہے گی. یعنی تیل ہو کے کولیسٹرول کو گھٹاتا ہے. اچھا، خدا کی شان دیکھیں، کولیسٹرول 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک برا ہوتا ہے، ایک اچھا ہوتا ہے. یہ برے کو گھٹاتا ہے، اچھے کو ٹھیک کرتا ہے، بڑھاتا ہے. اللہ کا نظام ہے، اللہ کی شان ہے. تو یہ اونٹ کے دودھ میں بہرحال آج کل نہ پیا کرو، آج کل ڈاکٹروں نے منع کیا ہے. ان دنوں میں وہ کہتے ہیں ایک بیماری آئی ہوئی ہے نا، کرونا وائرس، وہ کہتے ہیں انہیں اونٹوں کی وجہ سے ہے. اسی لیے حکم ہے کہ ان کے بارے میں نہ جاؤ، اور ڈاکٹر بھی جاتے ہیں تو ماسک لگاتے ہیں، ہاتھوں پہ باقاعدہ وردی پہنتے ہیں، پھر جاتے ہیں. تو آج کل انہوں نے کہا کہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی تحقیق یہی ہو رہی ہے کہ یہ وائرس جو ہے چلا اونٹوں سے ہے. اللہ عالم. اب جب ٹھیک ہو گئے، پھر موٹے تازے ہو گئے، فقتلوا الراعی، حضور کے چرواہے کو بھی قتل کر دیا. واستاقوا الابل، اونٹ لے کے بھاگ گئے. وبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبهم واتبعهم فقد بعضهم صبر على بعضهم قطع يدي بعضهم وجههم. اس روایت میں یہ ہے کہ بعض کو تو آپ نے قتل کا حکم دیا، اور بعض کی آنکھوں میں سلائی پھروائی، اور بعض کے آپ نے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹے. الذين يحاربون الله ورسوله قال ابن جرير قال حدثنا عبد بن سعد قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة يزيد بن حبيب عن عبد الملك بن مروان كتب الى انس يسمع الآية فكتب اليه انس يقول هذا النظر في اولئك النفر الأرنيين وهم من بجيلة. مروان نے بھی، عبد الملک ابن مروان نے بھی پوچھا تھا حضرت سے کہ یہ کیا واقعہ ہے، حدیث لکھو مجھے. وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنَسْ يُخْبِرُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ، یہ آیت جو ہے وہ نظر فی اولئک النفر الأرنیین وهم من بجیلہ. قال انس فارتدوا عن الاسلام الراعي واستاقوا الابل وخافوا السبيل واصابوا الفرج الحرام. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ تو مرتد ہو گئے، اسلام لانے کے بعد اسلام سے نکل گئے،
اس کے بعد قتل بھی کیا انہوں نے، چوری بھی کی انہوں نے، ڈاکہ بھی ڈالا انہوں نے، اور نعوذ باللہ انہوں نے بعض عورتوں سے زیادتی بھی کی، اس لیے حضور پاک نے ان کو یہ ساری سزائیں دی تھیں. وقال حدثني يونس قال اخبرنا وهب قال اخبرني ابن الحسن سعيد بن ابي هلال عن ابي زرع عبد الله بن عمر او عمر شك يونس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة أرنين ونزلت فيهم آية المحاربة ورواه ابو داود بن صحيح من طريق ابي زناد وفيه ان ابن عمر من غیر شک، یعنی پہلی روایت میں شک ہے عمر او عمر، لیکن دوسری سند میں کوئی شک نہیں ہے. قال مجھے حدثنا ابن خالد قال حدثنا الحسن بن حماد بن هاشم عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ابراهيم الجرير قال قادم على رسول قوم حفاة مذرورين. کچھ لوگ آئے تھے رینا کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، بڑی برے حال میں تھے. اب جب ٹھیک ہو گئے فقتلوا لقاہ، اونٹوں کے چرواہے کو بھی قتل کر دیا. عامدین بها الى ارض قومهم، پھر اونٹوں کو لے کے اپنی قوم کی طرف لے کے جانے لگ گئے. فبعثني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بنفر من المسلمین، حضور نے حکم دیا ایک جماعت کو کہ جائے ان کو پکڑو. حتی ادرکناہم، ہم نے ان کو پکڑ لیا. بعد ما اشرفوا على بلاد قومهم، اب حالانکہ وہ اپنی قوم کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن ہم پہنچ گئے. فقدنا بهم رسول مقد يديه وجه خلاف ثم لا ينجا يقول الماء، اس میں يقول والنار، پانی مانگتے رہے الماء الماء، نہیں اب جہنم. حتى هلكوا قالوا قول عز وجل صمد الاعين فانزل الله هذه الايه. لیکن وقد هذا قال اللہ اللہ پاک نے آنکھوں کے اندر گرم سلائی پھیر کے اندھا کرنے سے منع کیا، لیکن باقی سزائیں جو تھیں یہ تھیں کہ ان کی سزا کیا ہے، یا قتل کرو یا سولی پہ چڑھاؤ یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹو یا ان کو ملک سے نکال دو. هذا حديث غريب وبإسناده الربذي وهو ضعيف وفي اسناده فائدہ وهو ذکر امیر هذه السریہ عبد اللہ البجلی. کہتے ہیں اس حدیث میں ایک فائدہ تو ہمیں مل گیا، حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس میں جو پکڑنے گئے تھے نا ان کا امیر کون تھا، اس کا نام پہلی حدیثوں میں نہیں تھا، اس کا نام جریر عبد اللہ البجلی ہے. اور یہ بھی روایت صحیح میں آیا حضور نے 20 گھوڑے والے بھیجے، گھوڑ سوار آپ نے انصار کے 20 جوانوں کو بھیجا کہ ان کو پکڑ کے لے آؤ. وَأَمَّا قَوْلُكَ رَسُولُ اللَّهِ نُزِلَ وَعَزَايَا فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ، یہ کہنا کہ اللہ نے آنکھیں نکالنے پہ منع کیا، یہ کہتا ہے یہ ثابت نہیں ہے بات. وقت تقدم فی سبیل صبر اعین الرعاء فكان الله عليهم قصاصا، صحیح مسلم میں یہ ثابت ہے انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ جو چروالے تھے نا ان کی آنکھوں میں انہوں نے بھی لوہا گرم کر کے پھیرا تھا تو قصاصا ان کی آنکھوں میں بھی پھیرا گیا. پہلے تو حکم یہی تھا نا، النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ انسان کے نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، اور جو زخم دیے جائیں ان کے بدلے زخم. پہلے تو حکم یہی تھا، یہ تو بعد میں حکم آ گیا نا کہ اگر قتل تک معاملہ پہنچے قتل، باقی ہے تو پھر ان کی دیت لی جا سکتی ہے. وقال عبد الله بن ابراهيم بن محمد الاسلمي ان صالح مولى التوامه نبي قال قال رسول جرمني فزار قد ماتوا حزنا، او بھوک سے مر رہے تھے. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حضور نے ان کو بھیجا اونٹوں میں. شربوا من التصوص مغفر لقائهم فسرقوها، وہ اونٹ بھی چرا گئے. فطلبوا فاطمين وقتان وجم سمراء مقرر میں فيهم نزل هذا آیا انما جزاء الذي وعد رسول النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر عن نبي هريرة. وكان ابو بكر بن مردوي حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا اسحاق التستري قال حدثنا القاسم بن محمد المديني قال حدثنا موسى بن محمد بن ابراهيم التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، حضور کا غلام تھا. فنظر اليه وصلاه، اور حضور نے دیکھا کہ نماز بڑی خوبصورت پڑھتا ہے.
تو حضرت نے فرمایا جاؤ تو میں نے آزاد کیا بازوی لکھا بالحرتے. اور آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ ہمارے جو اونٹ ہیں نا ہررا میں اب تمہارے سپرد ہیں، وہ تم ان میں رہو، ان کی خدمت بھی کرو. مکان لیا قوم صاحب جاؤ بہم مرضا موقوقون قد عظمت بطونہم، وہ قوم آئی بیمار تھے، ان کے پیٹ بھی بڑے ہوئے تھے. ساتھ آپ نے ان کو اسی غلام یسار کے بعد بھیجا. وقالوا یشربون من البان الابل حتى انطوت بطونہم، وہاں جانے کے بعد وہ اونٹوں کا پیشاب بھی پیتے تھے، دودھ بھی پیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے. سماد والا یسار وذبحوہ، اس کے بعد انہوں نے اس یسار کو بھی قتل کر دیا. جال شوق اس کی آنکھوں میں کانٹے چبو چبو کے زخمی کیا. ثم اطرد الابل، اونٹ بھی بگا گئے. فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا من المسلمین، آپ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھیجا گھوڑوں پہ. کبیرہم، ان جماعت کا بڑا جو تھا، کرز ابن جابر الفہری، فلہک وجابر الیہ وقد تأتي وزن سملائن وریب جدا وقد واقع من جماعت صاد بن جابر وعائشہ وغیر واحد. وقد اعتنى الحافظ الجلیل ابو بکر الدوئی بتطریق هذا الحدیث من وجوہ کثیرۃ جدا فرحمہ اللہ واصابہ واللہ اعلم. کہتے جی کہ اگر عورتیں جیسے کہ موجودہ دور میں مدارس ہیں، عورتوں کے مدرسے ہیں ماشاءاللہ، اس میں عالمہ کا کورس بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، عالمہ بھی ہے، بڑے بڑے سارے جو لڑکوں کے کورس ہیں سارے ان میں ہیں، لیکن نصاب میں تھوڑی تبدیلی ہے. تو کیا کسی عورت کو عالمہ بننا جائز ہے؟ بالکل جائز. اللہ کے بندے، حضور کی صحابیات میں کتنی بڑی بڑی عالمہ تھیں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ صحابہ مسائل میں حضرت بی بی عائشہ کے محتاج تھے. بی بی عائشہ سے آ کے مسئلہ پوچھتے، ایک نہیں کئی مسائل. مثلا رات کی تہجد کا مسئلہ تھا کہ بھئی حضور کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا تو بی بی عائشہ سے پوچھا. آپ نے فرمایا کان یصلی اربعا اربعا، آپ 4 رکعت پڑھتے تھے، یعنی کل 8 رکعتیں پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ کی نماز کا حسن، اس کی کتنی لمبی قرات فرماتے تھے، اس کا کیا بیٹا تم کیا پوچھتے ہو. اسی طرح مسئلہ مسل مرأۃ ناقض الوضو، عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، یہ مسئلہ جو تھا یہ بھی بی بی عائشہ سے پوچھا گیا. اسی طرح جب ایک آدمی فوج میں چلا جاتا ہے تو وہ گھر سے بیوی سے دور ہو جاتا ہے، تو حضرت عمر جیسا آدمی جو یعنی ملہم ہے، محدث ہے، ابکری ہے، اس نے یہ مسئلہ اپنی بیٹی سے حفیظ حفصہ سے آ کے پوچھا کہ بیٹی ایک عورت اپنے خامند کے بغیر کتنی مدت تک جدا رہ سکتی ہے آسانی کے ساتھ. تو حضرت بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. تو حضرت عمر حیران ہو گیا کہ قرآن میں تو یہ مسئلہ کہیں نہیں ہے. آپ نے فرمایا بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ نے کہا قرآن میں کیا ہے، اگر عورت کا خامند مر جائے عدت کتنا ہے؟ انہوں نے کہا عدت تو ہے 4 مہینے 10 دن. کوئی حکمت تو ہوگی نا، اللہ نے اتنی مدت رکھی، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے پھر حضرت عمر نے ایک آرڈر جاری کر دیا کہ کوئی فوجی 6 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہے، لازم واپس ہے، اس کے بدلے میں اور آدمی بھیجو. تو ایسے عالمہ بننا تو خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے. بڑی بڑی محدثہ گزری ہیں، بڑی بڑی عالمہ فات. ابھی یعنی کوئی 1 سال پہلے ایک بی بی نے ہندوستان سے مجھے شرح بخاری بھیجی تھی. اس بی بی عورت ہے، اس نے بخاری شریف کی شرح لکھی، پہلا جلد اس نے لکھا اور بھیج جاتا ہے کہ مہربانی کر کے آپ اس کا مطالعہ کریں، اگر کوئی غلطی ہے تو مجھے ہدایت کریں. تو کمال کی اس نے تحقیق کی تھی عورت ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ عورتیں عالمانہ بنے، بالکل بنے.
ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والصائمین والصائمات والحافظین لفروجہم والحافظات. اللہ نے ہر چیز میں برابر رکھا ہے عورت کو. اور اطلب العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم کا حاصل کرنا مسلم مرد ہو یا عورت ہو سب پر فرض ہے. اگر عالمہ بن جائے سبحان اللہ بڑی خوش نصیب ہے وہ بچی جس کو اللہ قرآن کا حفظ نصیب کرے یا عالمہ بنا دے. بالکل بنائیں, بس اتنا کوشش کریں کہ ان مدارس میں پڑھائیں جہاں پڑھانے والی عورتیں ہیں. اگر وہاں ہاسٹل ہے اور ہاسٹل کی منتظمہ بھی عورت ہو, اور پہلے معلومات بھی کرائیں کہ ان کی نگرانی کا انتظام کیسا ہے, ورنہ اپنی لڑکیوں کو خاص طور پہ بالغ لڑکیوں کو گھر سے دور نہ بھیجیں, یا ایسے مدرسوں میں پڑھائیں صبح جائے اور عصر کے بعد گھر آ جائے. بھائی لے جائے بھائی لے آئے, باپ لے جائے باپ. کیوں آج کل حالات نہیں ہیں. آج کل اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مولوی پڑھا رہا ہے یا قاری, وہ بھی انسان ہے, ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. کتنے حافظ ہیں بچیوں کو قرآن پڑھاتے تھے نکال کے اغوا کر کے بھاگ گئے, لڑکیاں بھی ان کے ساتھ بھاگ گئی. عورت میں کیا اعتبار ہے, خود کسی چوڑے کمار کے ساتھ بھی چلی جاتی ہے. اس لیے احتیاط ضروری ہے, لیکن عالمہ بننا جائز ہے, اور بلکہ اس دور میں ضروری ہے. گھر میں عالمہ ہوگی تو علم پھیلے گا نا, وہ پھر اور بچیوں کو پڑھائے گی اور گھر والوں کو پڑھائے گی اور گھر کا اصلاح ہوگی. اور اگر عورت جاہل ہو تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون. اما عائشہ بالکل وہاں تو سب حافظہ تھیں اللہ کے بندے, صرف بی بی عائشہ کے بارے میں نہیں آتا کیونکہ آپ تراویح دوسرے کے پیچھے پڑھتی تھی, تو اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حافظہ نہیں تھی, لیکن اکثر قرآن ان کو یاد تھا. وائی فائی پتہ نہیں انٹرنیٹ, اگر ہم لوگ کمرے میں پتہ نہیں وائی فائی یا پتہ نہیں انٹرنیٹ لگانا چاہتے ہیں, اگر کوئی ساتھی اس کا حدود حرم میں غلط استعمال کرے گا تو بالکل آپ بھی گناہ میں شریک ہوں گے. یہ تو حدیث ہے کہ اگر آدمی مثلا 4 ساتھی ہیں, 3 آدمی جو ہیں وہ فلمیں دیکھتے ہیں, ڈش پہ بیٹھتے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, ایک نہیں کرتا, لیکن شریعت میں انہی کی طرح وہ بھی برابر کا گنہگار ہے. ورنہ ان کو روکو یا چھوڑ دو, الگ ہو جاؤ. یہ تو باقاعدہ ایک روایت میں ہے کہ ایک بستی پہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو بھی عذاب نازل کر دو, تو فرشتے نے عرض کیا کہ یا اللہ وہاں تو آپ کا ایک بہت بڑا بندہ ہے, وہ تو زاہد ہے, عابد ہے, ساری دن ساری رات اس کی ذکر میں نماز میں گزرتی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کو روکا نہیں ہے اس نے, لہذا اس پر بھی عذاب کرو. کیوں نہیں روکا اس نے؟ اگر اس کی نہیں مانتے تھے کیوں نہیں چھوڑ دیا اس نے؟ ایک آدمی نہیں مانتے چھوڑ دو اور جگہ چلے جاؤ. یہ تو میرا بھائی ایک ایسا عذاب ہے نا, ایسا عذاب ہے کہ اب ہر گھر میں گویا شیطان ننگا ناچ رہا. میں کبھی کبھی خبریں دیکھنے کا مرض ہوتی ہے, کوشش تو میں کرتا ہوں کہ اخبار پہ گزارا کر لوں, لیکن اخبار پہ 2 دن پہلے کی خبریں آتی ہیں, پرانی خبریں ہو جاتی ہیں, یعنی لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ نہیں ملتے ہیں. تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ سن لو, نعوذ باللہ ثم نعوذ, ابھی کھولو تو فوراً کوئی نہ کوئی جھلک آپ کو نظر آ ہی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. کیا کریں انسان بھائی, اب آپ خبریں ڈھونڈیں گے, سرچ تو کریں گے, کوئی چینل سرچ تو کریں گے, اسی میں سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ, جنازہ ہو جائے گا اسی میں.
کوئی نہ کوئی، کیونکہ آج کل ایک وبا آ گئی ہے، سگریٹ بیچیں تو عورت کا فوٹو، گھی بیچیں تو عورت کا فوٹو، اور جناب اگر کریم بیچیں تو عورت کا فوٹو، حتیٰ کہ بال صفا لوشن بیچیں تو عورت کا فوٹو، باقاعدہ وہی ٹانگیں دکھائیں گے آپ کو، دیکھو کیسے صاف ہو گئی ہیں۔ یہ مسلمان ہیں یا یہ وہ باغیرت انسان ہیں جن کی بیٹیاں یہ کر رہی ہیں؟ دیوس کو تو جنت بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، تو جن کی لڑکیاں یہ کر رہی ہیں، اور جی غربت کیا، غربت میں اور کوئی راستہ نہیں، شادی کر لو، بات ختم ہو گئی۔ ایک دوست کہتا ہے حج کی 10 طواف زیارت 10 پتہ نہیں کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ مکے میں رہتے ہیں، جو مکے میں رہتے ہیں حنفی مسلک میں 12 تاریخ 12 ذی الحج کے بعد کرے گا، دم دے گا، مکے میں رہتا ہو یا کہیں رہتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ مکے والوں کے لیے شریعت الگ ہے، مدینے والوں کے لیے الگ ہے، طائف والوں کے لیے الگ ہے۔ یہ پتہ نہیں کس نے آپ لوگوں کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے، کیونکہ آپ مکے میں رہتے ہیں عشاء کی 2 رکعتیں پڑھا کریں، آپ مکے میں رہتے ہیں فجر کی 1 رکعت پڑھا کریں، آپ چونکہ مکے میں رہتے ہیں طواف کے 3 چکر کیا کریں۔ یہ کون سا اسلام ہے یار؟ مکے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہو تو اور زیادہ پابند ہو، اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مکے میں نہ رہو۔ وہ کہتے ہیں اگر یہاں ایک غلطی کرو گے تو برباد ہو جانے کے لیے کافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں باہر رہ کے مکے کو یاد کرو، مکے مدینے میں رہ کے اپنے ملک کو یاد نہ کرو۔ مدینہ شریف جانے کا مصنون طریقہ یہی ہے کہ درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، مدینہ منورہ پہنچ کے پہلے اپنا سامان رکھیں، غسل کریں، پاک صاف کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پھر درود شریف پڑھتے ہوئے مسجد نبوی میں آئیں، پہلے تحیت المسجد پڑھیں، اس کے بعد صلاۃ السلام پڑھیں۔ اگر ایک عورت احرام کی حالت میں میقات سے آئی، ایام کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا ہے، تو اب عمرہ بھی قضا کرے گی، دم بھی دے گی، ورنہ اسی حیض کی حالت میں بھی میقات میں غسل کر کے نیت کر لیتی، نماز نہ پڑھتی، یہاں مکے میں آ کے بیٹھی رہتی کہ میں احرام میں ہوں، جب پاک ہو جاتی جا کے عمرہ کر لیتی، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن اس نے احرام نہیں باندھا، عمرہ نہیں کیا، اب میقات پہ جا کے عمرہ کر لے، اگر اسی میقات پہ چلی جائے تو بعد اما کے نزدیک دم معاف ہو جائے گا، لیکن پاک ہونے کے بعد کئی دن لیٹ کر دی پھر سب کے نزدیک دم ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو ہی عورت ہے اس سے پاک ہو فوراً غسل کر کے میقات پہ جا کے، اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ اسی میقات مثلا مدینے میں اب طائف چلے جائے، طائف کا میقات قریب ہے مدینہ شریف سے، اچھا اسی طرح الجحفہ جو ہے رابو کے قریب، یہ بھی مدینہ شریف سے تو قریب ہے نا، وہ تو 450 میٹر ہے، 100 میٹر ہے، تو وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں اور پھر کوئی دم نہیں دینی پڑے گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين واجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم